مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارے قرآن ہو کر۔ ہمارے سامنے اکثر طلباء حضرات بیٹھے ہیں، ان سے مؤدبانہ التماس ہے، ظاہر ہے کہ ان کی بہت بڑی شان ہے، ذرا سلیقے سے بیٹھیں اور ذرا توجہ سے بات کو سنیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ بیٹا دیکھیں، یہ آپ حضرات کی وجہ سے مجلس سجائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان جب دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اور جب جائے گا تو اپنی مرضی سے جائے گا بھی نہیں، یعنی اس کا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں اور اس کا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، درمیان میں مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ایک مثال کے طور پہ جب ہم دنیا کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی گاڑی ہے، کوئی فریزر لینا ہے، کوئی فریج لینا ہے، اس کے ساتھ ایک دستاویزات ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو یوں چلانا ہے، اتنے ٹمپریچر پہ رکھنا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو اللہ نے انسان کو سمجھانے اور اس کی راہ ہدایت کے لیے کتاب کا انتخاب کیا، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنی اس زندگی پہ غور کرنا ہے کہ آپ ہماری زندگی صبح سے شام، شام سے صبح تک قرآن کے مطابق ہے۔ اگر تو ہماری زندگی قرآن کے مطابق، اللہ کے حکموں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہے تو یہ زندگی کمال زندگی ہے، اور ہماری یہ زندگی جنت میں ایک ایک پودا لگانے، جنت میں جانے، محلات کے اندر جانے وغیرہ وغیرہ کے لیے یہ تیاری کا سلسلہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی بھائی ہمارا چھوٹا ننھا منا نعت پڑھ رہا تھا، آپ نے ان کے الفاظ پہ شاید غور نہیں کیا۔ میرے بھائی اور خاص کر ہمارے یہ معصوم بچے ذرا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں۔ خدا کی قسم، تمہارا ہر قدم، ہر لفظ کا پڑھنا یہ جنت میں جانے کا نجات، جنت میں جانے کا سبب اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، میں نے پہلے گزارش کی، میں نے تو گزارش قاری صاحب سے کی تھی کہ یہ بڑے حضرات کے سامنے مناسب نہیں ہے گفتگو کرنا، لیکن چونکہ حکم کا حکم تھا، ہم تھوڑا سا غور فرمائیں۔ آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب تک قرآن کو تفسیر سے نہ پڑھا جائے، تفصیل سے نہ پڑھا جائے، مفاہیم کو نہ جانا جائے، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بہت بڑی گمراہی ہے۔ وہ ایک دنیا کے اندر یہ کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چومنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کو ہاتھ لگانا ثواب، جو پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کرنا ثواب، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ثواب، حتیٰ کہ ان کے لیے قرآن مجید لے کر دینا ثواب، ان کی خدمت ہر لحاظ سے ثواب ہی ثواب ہے، اجر سے خالی نہیں ہے۔ جو احباب کہتے ہیں کہ قرآن کو جب تک کہ تفصیل کے ساتھ نہ پڑھا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر یاد رکھا جائے یہ عام بندوں پہ اعتراض نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں۔ علماء حضرات اس کی مزید تشریح میں جاتے ہیں کہ الف لام میم کو دیکھیں، یہ 3 حرف نہیں، الف فرمایا یہ 3 حرف ہیں، لام اس کے پھر 3 حرف ہیں، میم پھر اس کے 3 حرف ہیں، گویا کہ الف لام میم کے پڑھنے پر 90 نیکیاں ملے گی۔ کوئی ایک کتاب بتائیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ، حتیٰ کہ حدیث کے اندر بھی یہ فضائل نہیں جو قرآن مجید کے فضائل ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تو نہیں کہا جو الف لام میم کا معنی جانتا ہو، اور عجب بات یہ ہے کہ الف لام میم ہو یا حروف مقطعات کاف یا عین صاد حامیم قاف نون والقطب وغیرہ، ان کی کوئی معنی آج تک مفسر نہیں مل سکا۔ ہم سب یہی کہتے ہیں وما یلیق بشان، جیسے اس کی شان ہے، یہ وہی جانتا ہے، یا کچھ علماء نے یہ فرمایا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن اکثر علماء جمہور کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کا معنی الف لام میم یا جتنے بھی حروف مقطعات اور کئی ساری صورتوں کے ابتدا کے الفاظ ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یعنی یہ راز کی بات ہے۔ تو اگر یہ الف لام میم کے اوپر پڑھنے میں اتنا ثواب ہے، یہ الف لام میم جس کا معنی کو انسان جان ہی نہیں سکا، تو پھر بتائیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور خوش نصیب ہمارے وہ معصوم بچے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے 14 سپارے کی آیت فرمائی اور جو میں نے تلاوت بھی کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے سے کی ہے۔ جتنی کتابیں آئی ہیں، فرمایا تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے، کسی ایک کتاب کے تحفظ کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی۔ واحد قرآن مجید یہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یا اللہ کیسے کرو گے؟ جب پاک و ہند کی تقسیم ہو رہی تھی تو انگریز ظالم نے قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کو لوگوں سے دور اور اسی طرح لوگوں کے سینوں سے نکالنے کے لیے کیا حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے ظالموں نے قرآن کو فرمایا سمندر کو کر دیا، قرآن کو کئی نسخوں کو جلا دیا۔ اب ایک جگہ گئے دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آنکھوں سے تو محروم ہیں لیکن وہ پڑھ رہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو ختم کرنا ناممکن ہے، اس لیے اللہ نے اس کے تحفظ کے لیے آپ کو چنا ہے۔ ہمارے کتنے بچے ہیں؟ فرمایا کہ وہ عالی شان سکول میں 15 20 ہزار، کریسنٹ سکول، البستان صوفیہ، بڑے مہنگے مہنگے سکول، جتنے بھی سکول ہیں اللہ نے ان کو ادھر چنا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہماری اولاد، ہمارے یہ معصوم بچے کہ جن کو اللہ نے قرآن کے تحفظ کے لیے چنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، آپ لوگوں کے بارے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے، فرمایا طالب علم کا شرارت سوچی اور اللہ کی قدرت، مدرسے کے ہمارے جو معصوم بچے شرارتی زیادہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کا عجیب فیصلہ ہے۔ وجہ یہ ہے، اب اسی طرح میرا جو تجربہ ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے دوسرے ذہن عام سکول والے بچوں سے، یونیورسٹیوں سے، کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، کہیں ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ وہ تحفظ کے لیے قرآن اپنی 4 دیواری کے اندر اور تمام پر گناہوں سے پاک ماحول کے اندر جب وہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں، کان بھی محفوظ رہتے ہیں، ہاتھ بھی محفوظ رہتے ہیں، دل اور ان کا سینہ پاک رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ ساری چیزیں پاک ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ان کے دل میں جلدی سما دیتا ہے۔ یہ شرارتی لوگ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا، اس نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پاؤں کے نیچے پار بچھاتے ہیں، اس نے زور سے زمین کے اوپر پاؤں مارا۔ اللہ کی قدرت، اب ظاہر بات ہے بندہ جو زور سے پاؤں پاڑے تو پاؤں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے اس کے پاؤں کو توڑ دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 100% حق ہے، سچ ہے کہ آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نوری فرشتے محبت پر بچھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حفظ والوں کی تو بہت بڑی سعادت ہے جو اپنی اولاد کو قرآن مجید صرف دیکھ کر ناظر قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب افراتفری کا ایک منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا اس وقت اس جو بچہ معصوم جس ماں باپ نے اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھایا ہوگا، ان کے سر پہ، اس کی ماں اور اس کے باپ کے سر پہ ایسا سنہری تاج رکھا جائے گا جس کا مقابلہ آج کا موجودہ سورج نہیں کر سکے گا۔ یہ ناظرے کے فضائل ہیں، حفظ کی تو کیا بات ہے۔ اور میرے معصوم ننھے ہونے بچوں، خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہو، کسی کو اللہ نے ہوٹل کے لیے چن لیا ہے، کسی کو اللہ نے سکول کے لیے چن لیا ہے۔ تم جیسے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں وہ پالش اور جوتے اٹھانے کے لیے، وہ اللہ نے ان کو اس کے لیے چن لیا، اور تم لوگوں کو اللہ نے اپنے قرآن کے تحفظ کے لیے چن لیا ہے۔ ہاں اس کا سکہ عموماً آج پیسے کا دورہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے سلام اسی کو ہے،
خدا کی قسم جہاں اصل ضرورت ہماری پڑنی ہے کامیابی اور ناکامی کی، اللہ نے قرآن میں یہی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اصل کامیابی وہ کامیابی ہے جس کو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، اور وہ کیا کامیابی ہے کہ دوزخ سے بچ گئے، جنت میں جانے والے بن گئے، یہ ہے کامیابی۔ ورنہ خدا کی قسم ہم بتا رہے ہیں جب آئے تھے تو تن پہ کپڑے نہیں تھے، جب جائیں گے تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، اور جائیں گے کفن کے اندر جو کفن ہمیں ملنا ہے وہی زرداری صاحب کو، وہی نواز شریف صاحب کو، وہ فلانے کو جو مال و دولت سے اپنے آپ کو کیا کچھ کہہ بیٹھے ہیں بعض دفعہ، فرمایا یہ ہے آئے تھے اسی حالت میں، جائیں گے اسی حالت میں، درمیان سے مختصر سی اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم نے قیمتی بنانا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس حقیقت کو سمجھیں میرے بھائی، میرے دوست اور میرے بزرگ، وہ مستحق ہیں مبارکباد کے جن معصوم بچوں نے قرآن مجید سنا ہے، سنایا ہے، یا صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے دن رات ایک کر کے، اور اسی طرح فرمایا اپنے بیچارے جیب کے اوپر، لوگوں کی جیبوں کے اوپر اثر انداز بھی ہوتے ہیں ہمارے احباب، لیکن آپ حضرات کو سبق دیتے ہیں۔ اللہ ان قرہ کرام کو اور اسی طرح ہمارے تمام وہ احباب جو قرآن مجید کے معاون ہیں وہ جس شکل میں ہیں، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایسے قرہ کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان